بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ خیریت سے ہیں. کون محب وطن ہے اور کون محب وطن نہیں ہے, ایک تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. جو گول پوسٹ ہے نیشنلزم کا وہ کنٹینیوسلی موو کر رہا ہے, ناٹ اوور ڈیکیڈز, ناٹ اوور ایئرز, بٹ اوور آورز. آپ صبح ٹویٹ کرتے ہیں, شام کو رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے, شام کو ٹویٹ کرتے ہیں, صبح رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے. اب مطیع اللہ جان ایک صحافی ہیں سینئر, ہمیں ان سے کئی چیزوں پہ اختلاف ہے, کئی چیزوں پہ ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں, پر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ صحافی ہیں. اب مطیع اللہ جان صاحب کی نوکری ایک دم سے نیوز پہ ختم کر دی گئی ہے. واللہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو انہوں نے انٹرنیشنل صحافیوں کو پریس کلب میں دعوت دے کے وہاں پہ بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر صحافی اغوا ہوتے ہیں, جو کہ ہوتے ہیں, اور کہ صحافیوں پہ ظلم ہوتا ہے, جو کہ ہوتا ہے, اور جو پریس کلب بالخصوص کے اوپر حملہ ہوا تھا, جو کہ ہوا تھا, اور یہ بات کرنے کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کا امیج ٹارنش کر دیا. اب واللہ علم اس کی وجہ سے ان کی نوکری گئی ہے, یا مطیع اللہ جان صاحب مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں, ایمان اور ہادی کی انکارسریشن کی بات کرتے ہیں, اوور آل کمزور طبقوں کی باتیں, اس وجہ سے ان کی نوکری گئی تھی. بہرحال ان کا نیو کا سفر کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر, اور ٹویٹر اگین میں یہ بات جتنا کروں اتنا کم ہے. یہ پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ دجال نے خود آ کے ٹول بنایا تھا. یہاں پہ لوگ صرف لڑتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. مثلا کہ میں جب بھی ٹویٹر کھولتا ہوں 15 منٹ کے لیے, اس کے بعد میں کہتا ہوں بھائی فون کو نہ توڑ دو, یہ پتہ نہیں کیا ٹول ہے. بہرحال ٹویٹر پہ لوگوں نے گالیاں دے رہے ہیں کہ جناب آپ نے ملک کا امیج روئن کیا ہے, جبکہ ملک کو اتنی اچھی پی آر مل رہی ہے. اور میں اس اوپینین سے اگری کرتا ہوں کہ ملک کو اچھی پی آر مل رہی ہے, لیکن فریڈم آف اسپیچ کے انڈیکس میں ملک کو بالکل اچھی پی آر نہیں ملی دنیا بھر میں. اور آپ کو یہ چیز اس ٹائم نہیں کرنی چاہیے تھی. لوگوں نے ڈسپیوٹ بھی یہ کیا کہ وہ پرسنل گیسٹ تھے یا وہ گیسٹ تھے اسٹیٹ کے, جو وہاں پہ صحافی آئے ہوئے تھے, تو آپ ان کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ نہیں. اور پھر جو ایک صحافی وہاں پہ تھی, انہوں نے بعد میں یہ کہہ دیا کہ شاید مجھے یہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا, اور مجھے شاید کسی اور کے لینس کے تھرو پاکستان دیکھنا چاہیے تھا. اب پاکستان کے کئی رخ ہیں, دیر از ناٹ ون امیج آف پاکستان. کسی بھی ملک کا ایک چہرہ نہیں ہوتا. آپ امریکہ میں جائیں گے تو ایک ریپبلکن سے پوچھیں امریکہ کے حال کیسے ہیں, تو وہ کہیں گے جناب بہترین حال ہے. وہی سوال آپ ڈیموکریٹ سے پوچھیں, وہ کہیں گے جناب ٹرمپ نے ہر چیز تباہ کر دی ہے. سو ہر ملک کے اندر ڈائیورجنگ اوپینین ہوتا ہے. آپ کے صحافیوں میں ہوتا ہے, آپ کی سول کلاس میں ہوتا ہے, آپ کی ورکنگ کلاس میں ہوتا ہے, آپ کے کاروباریوں میں ہوتا ہے. جس طرح مارک کیوبن ایک بلینئر ہے, وہ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرتا, اس کو لگتا ہے کہ ٹرمپ امریکہ کو تباہ کر رہا ہے. لیکن ایلان مسک ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو لگتا ہے امریکہ بہت اچھا کر رہا ہے. سو دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین. اب رادر دین کہ اس ڈفرنس آف اوپینین کو الاؤ کیا جائے سامنے آنے کے لیے, اس کو کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اور اسی چیز کی بات مطیع اللہ جان صاحب کر رہے تھے. آپ کسی کے اوپینین سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, یو کین کرٹیک دیٹ اوپینین, بٹ یو کی ناٹ اسمیش دیٹ اوپینین. یہ وہی بات ہے کہ ایک ٹی وی ٹاک شو پہ جو منصور علی خان صاحب کر رہے ہیں, وہاں پہ مزمل شاہ صاحب نے کہا کہ یار یہ پالیسیز کلاؤن لائک ہیں. یہ ان ریفرنس ٹو وہ پی ٹی آئی کی پالیسیز بات ہے, عمران خان صاحب کی پالیسیز بات ہے. تو اس پہ جو سینئر صحافی ہیں, اسرار رانا صاحب ان کا نام ہے, وہ تب کے ان کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو مزمل نے کہا کہ جناب یہ آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے تحت میں کہہ سکتا ہوں. اصولی طور پہ مزمل از رائٹ کہ پاکستان کے اندر قانون موجود ہے کہ آپ کرٹیک کر سکتے ہیں کسی کی. ہاؤیور ان پریکٹیکل ٹرمز یہ نہیں ہے. جو سانچہ ہے جس کے تحت آپ نیشنلزم میجر کرتے ہیں, وہ چینج ہوتا رہتا ہے. فار ایگزامپل, ابھی یہ لگ رہا ہے کہ ایران امریکن ٹاکس جو ہیں وہ بریک ڈاؤن کریں گی پاکستان کے بیسٹ ایفرٹس کے باوجود. ظاہر ہے دو ملک ہیں یار, پاکستان ثالثہ کردار ادا کر رہا ہے. جو نیا پرپوزل ایران نے دیا اس کے اندر نیوکلیئرز کی ڈسکشن انہوں نے ٹیبل سے ہٹا دیا. ان کا اسٹیٹ آف ہرموز ہم کھولنے کو تیار ہیں, جہاں پہ ایک ایران کی سیکورٹی فورس ہوگی جو اس کی پٹرولنگ کرے گی ٹو میک شیور کہ کوئی ہینکی پھینکی نہ ہوئے. امریکہ اس پہ ہائیلی ڈس پوائنٹ ہو گیا, بیکاز ان کی ایزمپشن یہ تھی کہ یہ تو ڈن ڈیل ہے کہ آپ نیوکلیئر ڈسٹ گیو اپ کریں گے. ان کا ہم نہیں کرتے. اب ایک ڈیڈ لاک بن گیا. اس ڈیڈ لاک کو عمان بھی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, رشیا بھی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, چائنا بھی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان بھی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ چاروں ملک میں سے اگر کوئی بھی ملک سکسیزفل نہیں ہوتا کھولنے کے لیے, تو آپ ان چاروں ملکوں کو بلیم نہیں کریں گے, آپ ایران اور امریکہ کی بات کریں گے. اب جب یہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں آف ٹاکس, تو ظاہر اسٹیٹ آف ہرموز بند رہے گی, تیل کی فلو ڈسرپٹ ہوگی, آپ کے ملکوں میں اوور آل مہنگائی ہوگی. آپ کے جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں ان کا ہمارے پاس تو ایک دن کا ریزرو نہیں ہوتا. جو تیل ہمارے پاس کروڈ کا آتا ہے وہ 5-6 دن کا ہوتا ہے, وہ ایک دن کے ریزرو کے برابر بھی نہیں آتا. تو 55 روپیہ فی لیٹر لیوی انکریز ہو سکتی ہے اس جمعے تک. اب وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ یہ جنگ رکنی نہیں ہے. تو آپ کے پیٹرولیم منسٹر مان رہے ہیں کہ جناب شاید مذاکرات سکسیزفل نہیں ہو رہے, وہ مان رہے ہیں کہ لیوی بڑھانی پڑے گی. ٹھیک ہے, اب یہ ایک مدعا میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ اس مدعے کے گرد و نواح میں بڑی بحث ہوئی ہے. ایک بندے کو اٹھا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک روڈ کو کہا یہ اسٹیٹ آف ہرموز بنی ہوئی ہے. ایک صحافی کو اٹھا لیا گیا کیونکہ اس نے ری ٹویٹ کر دی ایک
شیعہ عالم کی تقریر جو انہوں نے عاصم منیر کے پوائنٹ آف ویو سے کی تھی، جب عاصم منیر صاحب نے مذاکرات کی تھی شیعہ عالموں سے، تو ایک ایشو کے اوپر ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہیں اور کس چیز پہ گرفتاری ہوگی کس پہ نہیں ہوگی وی ڈونٹ نو. دیکھیں نا، یا تو ہر ہفتے ایک جاری ہو جائے لسٹ کہ یار یہ چیزیں نیشنلزم ہیں، تو بندہ اس طرح ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اپنی کرٹیک اس طرح ایڈجسٹ کر لیتا ہے. انفارچونیٹلی یہ ریالٹی ایوری گورنمنٹ میں رہی ہے اور ہر پاسنگ دن سے یہ سخت ہوتی جاتی ہے. یعنی کہ جو لیٹ سے ہمارے پاس گنجائش تھی 2008 سے 13 میں، وہ 13 سے 18 میں نہیں تھی، 18 سے 22 میں نہیں تھی، اور پھر سون اینڈ سو فورتھ انکریز کرتی جاتی ہے. دس از اے پرابلم. اب اس پیمانے پہ تو نو ون کین ریئلی آپریٹ. اب مثال کے طور پہ جن جرنلسٹ نے بتایا کہ سلمان خان راجہ صاحب سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر کے 8,40,000 بل بنا دیا، دے آر رائٹ. یہ عوام کے وسائل ہیں، اس پہ کرٹیک ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے. ہمارا سوال ہونا چاہیے کہ سلمان صاحب آپ نے کس کیپیسٹی میں یہ استعمال کیا؟ کے پی گورنمنٹ نے کس کیپیسٹی میں یہ آپ کو استعمال کرنے دیا؟ یو آر ناٹ اے ممبر آف دی کے پی گورنمنٹ، یو آر ناٹ اے ایم پی آف کے پی کے. آپ تو ٹیکنیکلی ممبر پارلیمنٹ بھی نہیں ہیں، یو آر جسٹ اے پی ٹی آئی کا ورکر. آپ پی ٹی آئی کسی عہدے پہ، اگر پی ٹی آئی کا اپنا جہاز ہو آپ 100 باری استعمال کریں، جس طرح کئی بڑی سیاسی جماعتوں کے جہاز ہوتے ہیں. بٹ کیا یہ انرجی ہم رکھتے ہیں جب مریم نواز صاحبہ کے جہاز کی تنقید ہوتی ہے؟ ناٹ ریئلی. وہاں پہ تو پیکا کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. سو یو سی دا پرابلم کہ ایک طرف وہی خبر جو کریکٹ ہے کہ عوام کا ریسورس ضائع ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ خبر اینٹی نیشنل ہو جاتی ہے. اٹ از امپاسبل ٹو گیج. ہمارے جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ جا کے بلوچ یکجہتی کمیٹی کو ملتا ہے، مسنگ پرسنز والوں کو ملتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے بچے واپس دلوائیں گے. جیسی وہ گورنمنٹ میں آتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے. عافیہ صدیقہ صاحبہ کا کیس کیا بن گیا؟ ایک سیاسی فٹ بال. جو اپوزیشن میں وہ کہتے ہیں جناب ہم ان کو رہا کر کے لائیں گے. امریکہ کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ انہیں کچھ کہیں؟ جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں خاموشی اختیار ہو جاتی. دس از اے پرابلم. اب اس دنیا کے اندر ہاؤ ڈز اے پاکستانی آپریٹ؟ اور سونے پہ سہاگا دی بیوروکریٹس جنہوں نے یہ سب کچھ انفورس کرنا ہوتا ہے، چیکس رکھنے ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ایس ایس پی سجاد احمد صاحبزادہ ہیں اسپیشل برانچ پشاور کے، وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں ڈاکٹر حبیب ہیئر سے، ٹرانسپلانٹ اینڈ پلاسٹک سرجن کلینک ان پشاور. جب وہ یہ ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں تو پیچھے لائیو طبلہ میوزک بج رہا ہے. مثلا کہ آپ لوگوں کی زندگی کی سچویشن دیکھیں کہ پیٹرول ہمارے پاس نہیں ہے، مہنگائی پیک پہ ہے، ریاست نے سود کی شرح بڑھا دی ہے بیکاز ریاست کے پاس پیسوں کا شارٹ فال ہے، ان کو بینکوں میں پیسے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ لیکوڈیٹی ان مارکیٹس کم ہو جائے گی، منی ٹو گو اراؤنڈ کم ہو جائے گا. ایک ٹوٹل طوفان بدتمیزی ہے دنیا کے اندر، کوئی رول کہیں پہ اپلائی نہیں کر رہا. اور ہمارے سینئر پولیس آفیسر کیا کر رہے ہیں؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں، پیچھے طبلہ چلوا رہے ہیں. یہ کون سا فیٹش ہے واللہ والا؟ یہ مجھے ہوتا ہے نا کہ آپریشن تھیٹر میں میوزک لگ جاتا ہے، لیکن مہروز صاحب آف کیمرہ کہتے ہیں کہ جی وہ اینستھیزیا کے ساتھ ساتھ سکون بھی چاہتے ہیں. آئی مین لائک اٹس جسٹ ابسرڈ. اٹ از لٹرلی لائک میری اینٹوانیٹ سیئنگ کہ لیٹ دیم ایٹ کیک، کہ جب ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے تو بانسری بجائی جا رہی ہے کہ ہم کہاں جائیں. اور اسی سب کے اندر جب کوئی بندہ آواز اٹھاتا ہے، کوئی بندہ کرٹیک کرتا ہے، کوئی بندہ اپنی فرسٹریشن بتاتا ہے تو کہتے ہیں آپ اینٹی نیشنل ہیں. اب آپ اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں، ایمان اور ہادی آر ان جیل فار اے ٹویٹ، اس پہ مقدمہ ہو کے یو سینٹنس دیم دیر ان جیل. اب کوئی ان کی پلائٹ اٹھاتا ہے جو ان کا دوست ہو سکتا ہے، چاہنے والا ہو سکتا ہے، ان سے پیار کر سکتا ہے، وہ ان کے فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو کر سکتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ تم بگر پکچر نہیں دیکھ رہے. اوکے، لیکن کلیئرلی پولیس والے بگر پکچر نہیں دیکھ رہے، پاکستان کے سیاستدان بگر پکچر نہیں دیکھ رہے، پیٹرولیم کے منسٹر بگر پکچر نہیں دیکھ رہے، اور ہمارے ماشاءاللہ سندھ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں سردار علی شاہ صاحب، وہ بھی بگر پکچر نہیں دیکھ رہے. مثلاً شیزا خواجہ صاحبہ دنیا کو پٹ رہی ہیں پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے، اے آئی کا، سافٹ ویئر انجینئرنگ کا، ٹیک کا، ہم نے ٹیک بوم لے کے آنا ہے. پاگل ہوا ہے پاکستان، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس کی تشہیر میں. تو ہمارے سندھ کے ایجوکیشن منسٹر کیا کہتے ہیں کہ ایک بچہ نگرا پار کر یا عبادوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا باپ کھیتی کرتا ہے، تو اس بچے کے لیے یہ اچھا نہیں کہ وہ کمپیوٹر پہ سیدھا آ جائے. کیوں جی؟ آپ نے اس کو ساری عمر کھیت کے اندر رکھنا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ شو کرتا ہے کہ جو رولز اور ایس او پیز ہم بناتے ہیں لیٹ سے کراچی کے لوگوں کے لیے،
لاہور کے لوگوں کے لیے وہ اپلائی نہیں کرتے انٹیریئر سندھ میں. وہاں پہ ہمیں بندہ کھیت میں ہی چاہیے. اگر وہ بچہ کمپیوٹر استعمال کر لے, اے آئی سیکھ لے, تو ہو سکتا ہے وہ میکنائزیشن آف ہز فارم بہتر کر سکے. ہو سکتا ہے دنیا کی انفارمیشن کو ایکسیس کر کے وہ جو سیڈ کوالٹی ہے امپروو کر سکے. ہو سکتا ہے وہ فارمنگ کی ٹیکنیکس امپروو کر کے ییلڈ انکریز کر دے. ہیو یو ایور تھاٹ آف دیٹ؟ انٹیگریشن آف اے آئی از ناٹ جسٹ ان ٹو لیٹ سے کوڈنگ, اٹ از ان ایوری تھنگ. آپ چیٹ جی پی ٹی سے بیسک سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو اگر وہی بچہ یہ چیزیں سیکھ لے اور چیٹ جی پی ٹی یا کلاؤڈ میں یا کسی اے آئی میں انپٹ دے دے کہ یار میں پرٹیکولرلی رائس فارمنگ کو کیسے امپروو کر سکتا ہوں, واٹر لاس کیسے کم کر سکتا ہوں, تو یہ نقصان دہ فائدہ مند ہے. پلیٹو کی ایلیگوری آف دا کیو اور جم کیری کی ڈارک کامیڈی دا ٹرومن شو کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جہاں ایک طرف پلیٹو بات کرتا ہے اس انسان کی جس کو قید میں رکھا گیا ہے اور اس کی جو دنیا ہے اس کے لیے کیوریٹ کی جاتی ہے اور اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے باہر والی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور دوسری طرف ٹرومن شو کے اندر سپوائلرز یہاں نہیں ملیں گے. اگر آپ کو سپوائلرز چاہیے تو آپ کو ہمارا دا کلب جوائن کرنا پڑے گا. YONPodcast.com پہ جائیں, اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ جمعے کے جمعے میں آپ کو پاپولر موویز اور ٹی وی کے بارے میں سپوائلرز دے سکتے ہیں. شکریہ. مگر وی آر لیونگ ان اے اسٹیٹ آف انسینٹی کہ جہاں پہ نتھنگ میک سینس. مثلاً یو آر جسٹ لوکنگ ایٹ تھنگس گوئنگ لائک یار یہ ہو کیا رہا ہے. مثلاً کہ دیر از نو کنسسٹنسی ان گورنمنٹ نیریٹو ایون. مثلا میں آپ کو ایک جہاز کی مثال سے نیریٹو بتاتا ہوں. وی ور ٹولڈ کہ جو مریم صاحبہ کا جہاز ہے یہ خریدا گیا ایئر پنجاب کے لیے, وچ گوز ٹو شو کہ پنجاب گورنمنٹ کوئی ایئر لائن بنا رہی ہے, جو وہ بنا رہے ہیں اور نہیں بنا رہے. یہ بات بیک اینڈ فورتھ. اچھا, بعد میں ہمیں بتایا جاتا ہے فرام سینئر پی ایم ایل این ورکر, اور جو اب غالباً ان کو پورٹ فولیو بھی مل گیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو, کہ نہیں یار یہ تو ان کا بنتا ہے, ان کا جہاز کا اپ گریڈ ہوا ہوا ہے. مثلا ڈی جی پی آر اے سینگ کہ یہ جہاز ایئر پنجاب کے لیے, اینڈ اے پی ایم ایل این ورکر اے سینگ کہ نہیں یہ جہاز ایئر پنجاب کے لیے نہیں ہے. آئی ایم سو سوری, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جی کہہ رہے ہیں. تو واٹ از دا ٹروتھ؟ کیا یہ ایئر پنجاب کے لیے ہے, اور اگر ہے تو یہ ضروری ہے اس کے لیے نہیں, یا کیا یہ ان کے پرائیویٹ یوز کے لیے, میننگ سی ایم کے یوز کے لیے؟ تو یہ ایک اتنی سی چیز پہ گورنمنٹ کی ناٹ گیو اے کنسسٹنٹ نیریٹو. اچھا آپ اس پہ تنقید کریں, یو مائٹ بی اینٹی نیشنل, وی ڈونٹ نو. دیر از نو وے فار می ٹو جج واٹ از اینٹی نیشنل, واٹ از نیشنل. کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان از اے ونڈرفل کنٹری, یہاں پہ سب اچھا ہے, کچھ غلط نہیں ہوتا یہاں پہ, اور اس بات پہ شک کرنے والے غلط ہیں فنڈامنٹلی. پاکستان نے جی نئے ٹریڈ کارڈر کھولے ہیں ٹو ایران, الاؤنگ ٹرانزٹ آف گڈز مینٹ فار دا نیبرنگ کنٹری. یہ چیز اچھی ہے, بٹ اٹ از ڈپینڈنٹ اپان پیس بینگ اسٹیبلشڈ. انفیکٹ ہم نے جو ٹریڈ روٹ کھولے ہیں نارتھ کو بھی ٹو دی قزاقستان تاجکستان والا ریجن, دیٹ از آلسو گڈ. انفیکٹ افغانستان کو اس سے کافی تکلیف ہوئی ہے, بیکاز افغانستان یوز ٹو بی دا ٹرانزٹ روٹ ٹو دیز پلیسز, کہ پاکستان سے گڈز اور مٹیریل افغانستان جاتا ہے, افغانستان سے پھر وہ ان سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو جاتا ہے. پاکستان نے ڈائریکٹ کارڈر بنا لیا, ٹھیک ہے. طالبان اب ریکویسٹ کر رہی ہے کہ جناب پرانے روٹس کھولے جائیں, مذاکرات کیے جائیں, تو پاکستان کا ون پوائنٹ جو ہے کہ جناب دہشت گردی ختم کریں, بالکل ہوئے گا آپ کے ساتھ. اور یہاں پہ پاکستان گورنمنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ دہشت گردی روک دیں, بارڈر کھلا ہوا ہے. انفیکٹ دہشت گردی اگر رکتی ہے تو پاکستان کو سوٹ کرتا ہے افغانستان سے بارڈر بھی کھولنا, کیونکہ پورا افغانستان ری بلڈ ہونا ہے. کہاں سے ری بلڈ ہونا ہے؟ ہماری فیکٹریوں سے. ہماری اینٹیں وہاں جانی ہے, ہمارا سریا وہاں جانا ہے, ہمارا آلو وہاں جاتا ہے, ہمارا چاول گندم ہر چیز وہاں جاتی. سو اٹ از فیوریبل, بٹ یہ ایک اچھا ٹول ہے ٹو گیٹ دی افغان گورنمنٹ ٹو فال ان ٹو لائن. لیکن ان کے لیے ایک پرابلم ہے, افغان گورنمنٹ از ناٹ اے سینٹرلائزڈ باڈی, اٹس اے بنچ آف وار لارڈ جو ڈی سینٹرلائز پاور کے اندر ہے. تو ایک ریجن مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا, دس از اے پرابلم, اور جس کی وجہ سے کوئی وہاں پہ بھی پرماننٹ سلوشن نکلتے ہوئے مشکل لگ رہا ہے. اگر تھوڑا سا ہم انٹرنیشنل نیوز کی طرف غور کریں تو نظر آئے گا کہ اس وقت ایران جو ہے انہوں نے کمپلیٹلی نیریٹو شفٹ کر دیا. وہ ہر جگہ مذاکرات کر رہے ہیں, اور وہ فرنٹ فٹ پہ آئے کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ بار بار یہ بات ان کی سویلین لیڈرشپ, ان کی ملٹری لیڈرشپ, ان کی علماء کلاس کرے کہ جی نیوکلیئر ڈسکشن آف دا ٹیبل ہے, وچ بیسکلی مینس کہ اٹ از اے بگ مڈل فنگر ٹو امریکہ, کہ جناب جو تمہیں لگتا تھا کہ تم ظلم و جارحیت کر کے اپنی چیزیں منوا لو گے, ایسے نہیں ہو سکتا. انفیکٹ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ پوری مڈل ایسٹ کی جو پالیسی ہے, اس کی ریجنل پاور اسٹیبلٹی ہے, وہ چینج کر جائے. اور اس کا مین مخالف کون ہے؟ گلف اسٹیٹس. کہ اگر ایران اس جنگ کے بعد بھی اپنے بیلسٹک میسائل پروگرام, اپنی نیوکلیئر انریچمنٹ کو قائم رکھ سکتا ہے
بے شک اسٹریٹ آف ہرموز ان کو گیو اپ کرنا پڑ جائے تو یہ پورے ریجن کی سیکیورٹی اپریٹس کو چینج کر دیتا ہے. انفیکٹ سعودی عربیہ کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ اگر ایران نیوکلیر بام پرسو کرتا ہے تو پھر ہم بھی کریں گے. اس لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں بار بار کہ پاکستان کو چاہیے کہ سعودی عربیہ، ٹرکی اور ایران کو سیم پیج پہ لائے، دی ایکچوئل پاورز آف دا مسلم ورلڈ، فائنینشلی، ملیٹرلی. اور یہ جب سیم پیج پہ آتی ہیں تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے مذاکرات بہتر ہوئے ہیں پاکستان کی وجہ سے. ایون جسٹ ان دا لاسٹ 2 ویکس جتنی گفتگو ایران کے فارن منسٹر اور سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کی ہے وہ ہسٹوریکلی نہیں ہوئی تھی. تو وہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے پاکستان ایک ڈیل ٹائپ بروکر کار ہے، کیونکہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹ آر جوائنٹ ایٹ دی ہپ. ان کے آپس میں معاہدے ہوئے ہیں، ان کی فوج وہاں پہ تعینات ہے پاکستان کی، ہماری ایئر فورس کے جہاز وہاں پہ تعینات ہیں. تو سعودی عربیہ از اے نو گو ایریا فار ایران، اور یہ بات پاکستان بھی ایران کو بتاتا ہے. لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ جو پرابلمٹک گلف اسٹیٹ ہے وہ یو اے ای ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو باقی گلف اسٹیٹس ہیں وہ بھی سختیاں کر رہے ہیں. ابھی بحرین نے تقریباً 60 سے زائد لوگوں کی سٹیزن شپ ریووک کر دی ہے اسی بات پہ کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے ایران جو حملے کر رہا تھا. بحرین واز آلسو ون آف دا کنٹریز جو ہٹ ہوئی تھی. 69 کا ہے مہروز +60. بحرین نے ریووک کی 69 لوگوں کی اوور سپورٹ آف ایرانین اٹیکس. اگین آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پورے مڈل ایسٹ کی ری شیپنگ ہو رہی ہے ان ٹرمز آف پاور انفراسٹرکچر، یہ قبول نہیں ہے گلف اسٹیٹس کو، وچ اگین میکس اے ڈیل مور ڈیفیکلٹ. ایک امریکہ ہے جن بہادر، وہ کہتا ہے جی نیوکلیئر نہیں ہو سکتا، ایران کہتا ہوئے گا، ڈیل پھنس گئی. ایک طرف اسٹیٹ آف ہرموز ایران بلاک کرتا ہے، ایک طرف امریکہ کرتا ہے، ڈیل پھنس گئی. پاکستان کو ٹیبل پہ لاتا ہے تو پیچھے سے اسرائیل شرارتیں شروع کر دیتا ہے. اب اسرائیل کا جو چیف ہے وہ کیا کہتا ہے کہ 2026 لائکلی ٹو بی ایئر آف فائٹنگ آن آل فرنٹس. کہتا ہے 2023 سے IDF ہر جگہ انگیجڈ ہے اور 26 کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا. کس فرنٹ کی وہ بات کر رہا ہے؟ لیبنان کی جہاں سیز فائر ہوا ہے اس پہ بھی خیر ابھی آتے ہیں. تو اسرائیل وہاں سے پنگے کرتا ہے. یو اے ای آل آف اے سڈن ڈالر سواپنگ کی بات شروع کر دیتا ہے امریکہ کو بتانے کے لیے، اچھا ٹھیک ہے یار، اگر تم ایران کو ٹیک ٹو ٹاسک نہیں کرو گے اور ہماری جو سوورنٹی امپیچ ہوئی ہے اس کو کور نہیں کرو گے تو پھر ہم بھی آلٹرنیٹو سوچ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر امریکہ میدان میں آ جاتا ہے. پاکستان سعودی عربیہ معاملہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، وہاں سے یہ لوگ پھر پکا دیتے ہیں. سو دی ایران ڈیل ود امریکہ مشکل سے مشکل ہو جاتی ہے. تبھی تو ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یار پاکستان کا یہ ایون اٹیمپٹ کرنا از اے گریٹ سائن آف رسپیکٹ. یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، ملٹری کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. بھائی اس آگ کو روکنے کی کوشش کرو. اور میں تو انڈیا پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا جاہل لوگ ہیں. یہ آگ تو ان کو بھی تباہ کر رہی ہے. مثلا جو ہماری انفلیشن ہو رہی ہے ان کی بھی تو انفلیشن ہو رہی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں تو بھوک ننگ میں رہنا آتا ہے، ہمیں تو عادت سی ہو گئی ہے، آپ کو نہیں آتا، کیونکہ آپ تو دنیا کو بتا رہے ہیں وش گرو ہیں. وہ تو آپ کا وش گرو ہونا ایکسپوز ہو گیا تھا جب کرونا آیا تھا، آپ کے پاس تو آکسیجن دینے کو نہیں تھا. اللہ معاف کرے، وہ امیجز اتنے خوفناک تھے. اور وہاں پہ پتہ ہے سب سے زیادہ کس نے ڈسٹریبیوشن کی آکسیجن کی؟ تبلیغی جماعت نے. تبلیغی جماعت کا بہت بڑا نیکسس ہے، انہوں نے کیا تھا. وہی جو مسلمان آواز کو مار رہے ہیں نا، انہوں نے آپ کو آکسیجن دیا تھا. انہوں نے تو اپنا شریف فرض سمجھ کے دیا تھا کہ انہوں نے انسانیت کی مدد کرنی تھی. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں بھی مسلمان ایسے کریں گے. جتنے فلسطین کے مسلمان ہیں، جتنا انہوں نے عیسائیوں کو پروٹیکٹ کیا وہاں پہ اسرائیل گورنمنٹ کی جارحیت کے خلاف، آپ امیجن نہیں کر سکتے. اب جو اسرائیل بات کر رہا ہے کہ ہم نے جناب 2026 میں بھی جنگیں لڑنی ہیں، وہ اسپیسیفکلی حزب اللہ کی بات کر رہا ہے. بقول نتن یاہو کہ حزب اللہ کا آرسنل ڈاؤن ٹو 10% ہے. یہ وہ جھوٹ ہے جو نتن یاہو حماس کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے، جو نتن یاہو ایران کے بارے میں بھی کہتے تھے. یہ وہی انفارمیشن لگ رہی ہے کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، اس کے پاس سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹلی فالس انٹیل ہے. اس کی بنیاد پہ یہ آپریٹ کر رہے تھے، دنیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اب حزب اللہ کے خلاف انہوں نے کیوں لڑنا ہے؟ کیونکہ جو بیروت کی سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ تو بیچاری نہ ہونے کے برابر ہے. وہ تو آپ سمجھیں کہ بیسک دفاع نہیں کر سکتی. تو کہیں سے بھی یہ ڈیڈ لاک کھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اب آپ کو نظر آتا ہے کہ جرمنی کا چانسلر فریڈرک مرش کہہ رہا ہے کہ شاید امریکہ کی وار اسٹریٹجی غلط تھی. نظر آتا ہے کہ میکرون جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایرانی اتھارٹی سے بات کر رہا ہے آفٹر ٹرپ ٹو انڈورا، تاکہ کوئی رزلٹ سے نکل سکے، کیونکہ ظاہر ہے یورپ از دا ورسٹ افیکٹڈ بائی دس. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نجی طور پہ جے ڈی وینس، یہ اٹلانٹک ہے سورس بائی دا وے، ان کا نیوز پیپر ہے، جے ڈی وینس پرائیویٹلی ریزڈ آؤٹ کر رہا ہے اباؤٹ پینٹاگونز پورٹریل آف دا ایران وار. وہ کہہ رہا ہے ہماری جو کلیم ہے کہ ہمارے پاس یو ایس ویپن اسٹاک پائل بہت تگڑا ہے، وہ شاید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی انہوں نے جنگ پلان کی تھی اس طرح ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی. ان کے دماغ میں یہ تھا کہ علی خامنئی کو شہید کریں گے، پورا سسٹم کولیپس کر دے گا. وہ الٹا اور تگڑا ہو گیا. انفیکٹ اگر کوئی سافٹ لائنرز تھے ایران میں، وہ بھی ہارڈ لائنر بن گئے کہ ٹھیک ہے یار ہوں دیکھی جائے گی. یہ ہوتا ہے یار، جب
انڈیا نے پاکستان پہ جنگ مسلط کی تھی تو جو لوگ گورنمنٹ کی تنقید کرتے تھے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, نہیں یار ان کو تونوں پہلے. ٹھیک ہے, یہ نیچرل ہوتا ہے کہ جب آپ کا ملک انڈر تھریٹ ہوتا ہے تو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو. تو اوور آل اگر میں آپ کو سم اپ کر سکوں, انٹرنیشنلی اسپیکنگ دیر از اے ہیوج پرابلم. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ دیر از نو گارنٹی آف اسرائیل. ٹرمپ کی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. اے ڈیل بینگ بروکرڈ نظر نہیں آ رہا. سو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ہائپر انفلیشن. پاکستان میں آلریڈی انفلیشن آئی بلیو 8% سے اوپر چلی گئی ہے, اینڈ سود کی شرح بھی اب 11% ہو گئی. سو مارکیٹ میں لیکوڈیٹی بھی کم ہوگی. سو ویئر ان فار ٹف ٹائمس. پیٹرولیم منسٹر از سیئنگ کہ 55 روپیہ لیوی انکریز ہمیں کرنی پڑ جائے گی. ظاہری بات ہے, دس از اے ویری گڈ وے فار ایف بی آر ٹو کلیکٹ ریونیو. ان فیکٹ 50% آف ایف بی آر ریونیو تقریباً یہاں سے آتا ہے. تو اگر 55 روپیہ لیوی بڑھا دی, بٹ آٹومیٹکلی جب آپ یہ 55 روپیہ لیوی بڑھائیں گے, جو اس سے ٹریگر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آدھے تو ایون کے امپلائیز چھوڑ دیں گے نوکری. ایسی ہے اس وقت اگر 55 روپیہ تیل بڑھتا ہے, یو ول اسٹاپ کمنگ ٹو دی آفس. بیکاز اگر لیٹ سے اس وقت کی سیلری ہے 50,000 اینڈ ہر منتھلی پیٹرول ایکسپینس واز 20, آل آف اے سڈن وین گوز ٹو 35, اس کی پوری فائنینس چینج ہو جاتی ہے. اینڈ ہاؤ مچ ایکسٹرا کین اینی کمپنی پے ٹو ایوری امپلائی, بیکاز دس افیکٹس ایوری بڈی. اٹ افیکٹس ان ڈرائیو یانگو, اٹ افیکٹس دا رکشا والے, اٹ افیکٹس دا موٹر سائیکل والے, اٹ افیکٹس دا کار والے, اٹ افیکٹس ایوری بڈی. سو لائک فار ایگزامپل اف اے کمپنی ہیز لیٹس سے 100 employees, what are they going to do? Give everybody 20,000 petrol bonus? کب تک دیں گے؟ سو دیس تھنگس بیکم میتھمیٹکلی امپاسبل. سو تھنک اباؤٹ آپ کی جتنی انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر, تھنک اباؤٹ آپ کے جتنے لوگ دفتروں میں کام کریں گوئنگ تھرو پبلک ٹرانسپورٹ, دے کانٹ افورڈ دیس تھنگس. گورنمنٹ کب تک سبسڈیز دے سکتی ہے؟ سو انٹرنیشنلی تھنگز آر لوکنگ بیڈ, اینڈ لوکلی اسپیکنگ بیکاز دیر از نو سیٹ رول فار واٹ از نیشنلزم ان پاکستان. مین دیر واز اے ٹائم جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دنیا بھر میں مسلمانوں کا دفاع کرتے تھے. پھر ہم نے انلائٹن ماڈریشن دیکھی, پھر ہم نے پاکستان فرسٹ پالیسی پہ ایک دفعہ دیکھنا شروع کی, پھر ہم نے دیکھا نہیں ایران کی باری ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, لیکن افغانستان کی باری ہم نے اٹیک کرنا ہے کہ دنیا دہشت گردی کروا رہے ہیں. سو پاکستان ایز اے گورنمنٹ از گوئنگ سچویشن بائی سچویشن, یعنی کہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے اس کی پالیسی کیا ہے. میننگ کہ بفور سم تھنگ ہیپنز وی کی ناٹ اینالائز اینی تھنگ, اٹ از پوسٹ فیکٹ انالیسز ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از اے پرابلم. جب آپ فارن پالیسی بناتے ہیں, لوکل پالیسی بناتے ہیں, تو پوسٹ فیکٹ نہیں پری فیکٹ چیزیں ہونی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرنا ہے کیونکہ کاسٹ بہت زیادہ ہے. کیا ہم نے میکنزم سوچا کہ کون خرید سکتا ہے اسکول, کیسے خرید سکتا ہے, اس سے خریدنے سے ہوئے گا کیا؟ ناٹ ریئلی. 35 بلین تو ہم کاٹ رہے ہیں ایجوکیشن سے اور ہیلتھ سے, لیکن وہ ریپلیس کیسے ہوگا؟ ہمارے نئے اسپتال کیسے بنیں گے؟ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم بہت بڑا لاہور میں کینسر اسپتال بنا رہے ہیں. سو واٹ از دا نیڈ آف دیز تھنگس؟ ہم فلم سٹی بنا رہے ہیں. وی آئی بلیو کتنے پیسوں کی بن رہی ہے؟ 50 ایکڑ. سو 50 ایکڑ کی فلم سٹی ہے. آئی ایم گیسنگ اربوں کی ہوگی, لائک کروڑوں کی نہیں, اربوں کی سورٹ آف بات ہوگی. اینڈ آئی ایم گیسنگ پرابلی لائک ان دا ڈبل ڈیجٹ ارب شارٹ فگر ہوگی, لیس دین 100 بلین ہوگی. ہم شو بنا رہے ہیں. آئی مین جہاں پہ وی کٹنگ منی آن ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر, وی ڈوئنگ آن فلم سٹی. اچھا بائی دا وے موسٹ پیپل تھنک وی ڈونٹ کیئر فلمیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی پاکستان میں. آپ بنانا چاہتے ہیں بنائیں, بیکاز مورل پولیسنگ کا کام ہم کرتے نہیں. بیکاز ٹو بی ویری فرینک, کیا کہتے ہیں, ریاست کی پالیسی مشرف صاحب اینڈ آنورڈز از کہ ریلیجن از اے انٹرنل تھنگ. اوکے فائن, ہم اس پیراڈائم میں بھی رہ جاتے ہیں, ہم نہیں اینٹی نیشنل ہوتے. ٹھیک, تو جو یو کین میک اے فلم سٹی, بٹ آئی فیل کہ لائک فلم سٹی سے پہلے ہیلتھ کیئر اینڈ دیز تھنگز آر مور امپورٹنٹ, ایجوکیشن از مور امپورٹنٹ. اچھا وی آلسو ڈونٹ ایڈوکیٹ کہ ہر چیز گورنمنٹ کو کرنی چاہیے بائی دا وے, بٹ دی پالیسیز گورنمنٹ ہیز ٹو میک, اینڈ دین دے ہیو ٹو انفورس دم کہ یہ ایکچولی رولز اپلائی ہوں. فار ایگزامپل لائسنسنگ فار دا شوگر انڈسٹری سرکار نے دینے ہوتے ہیں. کارٹیل کو بننے سے روکنا بھی سرکار نہیں ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ سرکار اپنی شوگر ملیں لگا لے. ڈو یو سی دا ڈفرینس؟ سو ہم قطعاً نہیں کہہ رہے کہ سرکار ہی سارے اسکولوں کو چلائے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسیاں بناتے ہیں وہ وائبل ہوتی بھی ہے کہ نہیں. چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, یہ جو میڈیسن آن ویلز تھی, ہاسپٹل آن ویلز سوری, پہلے سال ڈیڑھ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ماسٹر اسٹروک ہے, پھر اس کے بعد کلینک آن ویلز میروزیٹ, پھر اس کے بعد خاموشی سے بتایا گیا یہ پرائیویٹائز ہو رہی ہے. وائی؟ اگر ماسٹر اسٹروک تھا وائی ازنٹ اٹ ورکنگ؟ بیکاز وی ڈنٹ تھنک اٹ تھرو. ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خان صاحب کے دور میں جب انہوں نے صحت کارڈ نکالا تھا, جو بیسکلی نون لیگ کی پالیسی تھی جو خان صاحب نے ٹیک اوور کی تھی, اس کو ری برانڈ کیا تھا, تو ہم نے تب بھی کہا تھا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ 5 لاکھ روپیہ ہر بندے کو دے رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتا, لیٹس سے پنجاب کے اندر الون دیر آر پرابلی 2-3-4 کروڑ,
تو اگر یہ لوگ 50% بھی اس پیسے کو یوٹیلائز کرتے ہیں, ہو از پیئنگ فار دس, ہاؤ ول وی گیٹ دس منی؟ اب وہی چیز نون لیگ گورنمنٹ نے آئی کی, وی سیڈ دا سیم تھنگ, ہو ول پے فار دس؟ مائی پوائنٹ از دیٹ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ بس میں ہم اربوں روپیہ دیتے ہیں, اس پہ اربوں روپے کی کرپشن بھی ہوتی ہے. وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جب سرکار ہمیں کہتی ہے کہ جی انفلیشن ہو رہی ہے, اوکے ہو رہی ہے, اگر ہم پرائیویٹ سٹیزنس کو رائٹ دیں کہ یار وہ آپس میں ہی چیزیں طے کر لیں, آپس میں ہی چیزیں بنا لیں, کر لیں, وڈ دیٹ ناٹ بی بیٹر؟ وی ہیو نیور ہیڈ دیز ڈبیٹس ان پارلیمنٹ, وی ہیو نیور ہیڈ دیز ڈبیٹس ان کیبنٹ میٹنگز, وی ہیو نیور ہیڈ دیز ڈبیٹس ان دا بیوروکریسی. ایک آئیڈیا کسی کو آتا ہے, کہتا ہے میں یہی کروں گا. اگر آپ کے پی کی بات کریں, وہاں پہ انٹرنل ریوولٹ ہو گیا ہے. جو پارٹی کے ورکر ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو 15 دن کا الٹیمیٹم دیتے, نہیں تو ہم جلوس نکال رہے ہیں. تو دا ٹیمپرمنٹ ہیز چینجڈ. اب پورا کے پی صوبے کے اندر یار جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی ذمہ داری کے پی گورنمنٹ کی ہے نا. مثلا ہمیں پتہ ہے کہ مریم صاحبہ جس طرح الیکشن جیت کے آئی ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ناؤ وہ سی ایم کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو انہوں نے کام کرنے نہ کس نے کرنے. سیم از ٹرو فار کے پی کے, سیم از ٹرو فار سندھ, سیم از ٹرو فار بلوچستان. بلوچستان میں تو الیکشن کا تاثر ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو ایک ملی بھگت کے تحت چیز ہوتی ہے. جتنے ایم پی ہوتے ہیں اتنے عہدے ہوتے ہیں ان کے پاس ماشاء اللہ, تاکہ کوئی لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرے. بلکہ جو ایک دو لیفٹ آؤٹ ہوتے ہیں نا, ہمیں ان پہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو بھی کوئی وزارت شارت دے دو. سو انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی دنیا بہت مشکل موڑ پہ. ہماری ذاتی دعا یہ ہے کہ ریاست پاکستان ہر کسی پاکستانی کو تسلیم کرے, یار یہ سب پاکستانی ہیں. وہ چاہے مطیع اللہ جان ہو, چاہے اسد علی طور ہو, چاہے وہ کوئی صحافی ہو جو بظاہر آپ کو پرو گورنمنٹ نظر آتا ہے, یار یہ سب پاکستانی ہیں. ان سب کا یہیں پہ ہر چیز ہے. اور جن لوگوں کی یہاں پہ چیزیں نہیں ہیں, جو ہمارے سیاستدان ہیں ماشاءاللہ, جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں بقول خواجہ آصف صاحب کے, ان کو آپ پکڑیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ جو بندہ بات کرتا ہے اسی کو پکڑا جاتا ہے, اسی کو اٹھایا جاتا ہے, اس پہ ہر قسم کا برانڈ لگتا ہے. اللہ کی مرضی اور رضا ہے. دنیا کے اندر ہم یہ تہمتیں ایک دوسرے پہ تو لگا سکتے ہیں, لیکن روز محشر کیا کریں گے؟ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.